بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باعث سے آئے ہوئے مہمان گرامی چودھری حسن قیوم صاحب ڈی ایس اسپیشل برانچ، میر محمد عابد صاحب ایس ایس پی، سردار وحید احمد خان صاحب ڈی جی ایس ٹی ایم اے، خواجہ مسعود صاحب چیف پلاننگ لوکل گورنمنٹ، اور جو ہمارے ایکس ڈی ایم ابو بکر صاحب، خواجہ صاحب، دوسری طرف میرے بیٹھے ہوئے جو ہمارے احباب ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں میر امتیاز صاحب تشریف لائے، راجہ مدد صاحب وہ لوکل ہیں، میزبان ہیں، ان کی بھی مہربانی وہ تشریف لائے، باقی جو احباب حاجی میر مظفر صاحب، میر مشتاق صاحب منڈل سے تشریف لائے، جن احباب کا میں نام نہ لے سکوں تو ان سے معذرت۔ ہر جو بھی کونسلر صاحبان یا ڈسٹرکٹ کونسلر صاحبان یہاں تشریف لائے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ٹریفک پولیس کے آفیسر یہاں آئے، ٹریفک مینجمنٹ کی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ میں ساری باتیں ہو چکی ہیں، تقریریں بھی ہو چکی ہیں، اور وہی باتیں ہیں، اس کو رپیٹ کرنے کا کوئی بنتا نہیں ہے، لیکن دو تین باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو ہمارا ویژن ہے انویزیبل ٹو ویزیبل، جو چیز کسی کے ذہن میں آتی ہے، خیال آتا ہے، ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے، اور وہ چیز فزیکل شکل میں، فزیکل فارم میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے جو کمپوننٹ ہیں ان پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارا میجر چنک یا ہماری آبادی کا بڑا حصہ، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کی جو ترجیحات ہیں، وہ جو ایج بریکٹ 40 سے اوپر ہے اس سے مختلف ہے۔ میں اپنے پولیس کو بتا رہا تھا کہ جو کام ہم سے بن پڑتا ہے سکولز میں، کالجز میں، کوئی سماجی، لیکن سب سے زیادہ اچھا رسپانس میں نے کرکٹ گراؤنڈ کا دیکھا ہے، جس میں نوجوانوں نے از خود ہی اتنی دلچسپی کا اظہار کیا کہ ہم اس منصوبے کو مزید توسیع دے کر ایک اس لیول کا گراؤنڈ ہم نے بنا دیا ہے کہ اس میں ہر قسم کا ٹورنامنٹ، والی بال، بیڈمنٹن، ایون کہ جو ہماری ٹریڈیشنل یا روایتی کھیلیں ہیں، جس میں اٹی ڈنڈا ہے، سنتولیا ہے، چیتو ہے، اور بھی بہت ساری ہیں جو ہم کسی دور میں کھیلتے رہے، تو ان کے بھی ٹورنامنٹ آپ کروائیں۔ اس کے لیے مالی وسائل، اس کے لیے جو بھی تعاون ہوگا ہم آپ سے کریں گے۔ اب یہ گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں کی جو کمیٹی ہے، کھیلوں کی کمیٹی، اس کے حوالے ہے، ہم اس کو امپروو کرتے رہیں گے، اس میں بہتری لاتے رہیں گے، لیکن یہ اس گراؤنڈ کو آگے لے کر چلنا آپ کا کام ہے۔ میرے یہاں پہ مخاطب 3 طرح کے کمپوننٹ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارا پولیٹیکل ونگ ہے، ایک ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ایک ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اور ایک ہماری یوتھ ہے۔ اور جو کمپوننٹ یہاں پہ مسنگ ہے وہ ہے ہماری خواتین، جو کہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے، تقریباً 50% پاکستان کی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم نئے منصوبے کا لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم جو ہے وہ ووکیشنل سکول کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری خواتین جو گھروں میں ہیں ان کی ٹریننگ، اور پھر مختلف سکولوں سے ان کے کنٹریکٹ، اور یہ گھر میں بیٹھ کے مختلف یونیفارم سی کے اپنی کمائی کا ذریعہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ ہم اس کو آج میں یہاں بات کر رہا ہوں، تو نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی منصوبہ اپنی عملی شکل میں چل رہا ہوگا، اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوگا، جس کو جتنا آپ اس کو چلائیں گے اتنا وہ چلے گا۔ تو یہ صرف 2-4 باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ساری چیزیں آپ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ جو احباب جہاں کہیں سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنے علاقے میں بھی کسی بھی لیول پہ کم یا زیادہ
یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں تو ضرور کرنی چاہیے. جو بڑے منصوبے ہیں, کوئی روڈ بنانی ہے, سکول بنانا ہے, کالج بنانا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے, تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے. جو این جی اوز کے کام ہیں یا ویلفیئر کے کام ہیں وہ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے اور آپ نے 200 سال زندہ نہیں رہنا, 100 سال بھی زندہ نہیں رہنا. جتنے احباب, بچے, بزرگ, جوان یہاں پہ ابھی موجود ہیں, وہ 100% یہ بات ہے کہ اگلی 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا. تو نہیں ہوگا تو جو آپ نے کام کیا ہے, یہ گراؤنڈ جس طرح بنایا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آنے والی نسلوں کے کام آتا رہے گا. اور اس کا ثواب نہ صرف جنہوں نے ڈونیٹ کیا, جنہوں نے یہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کیا, جو آ کے بچے کھڑے رہے, بزرگ ہمارے کھڑے رہے اور انہوں نے محنت کی, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا جتنا وہ کر سکتے تھے, تو اس کا ثواب ان کو آئے گا. اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے اوورسیز ہیں, جو یہاں سے محنت مزدوری کرنے گئے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ بعض کے ویزے کے پیسے بھی انہوں نے شاید ابھی دیے ہوں جو یہاں سے وہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی دل کھول کے اس میں حصہ ڈالا. 50,000, لاکھ, 70,000, 30,000, 40,000, اور میرے حساب سے ان کے گھر میں اتنی ابھی ترقی نہیں ہوئی کہ وہ اتنی ڈونیٹ کر سکیں. یہ جو جذبہ ہے یہ ہر ایک نے پیدا کرنا ہے, تب جا کے ہم کسی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ان احباب کا, یہ مجھے سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے, جتنے بھی یہ اس طرف ہیں, تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حوصلے سے, آپ کے کنٹریبیوشن سے یہ منصوبہ قابل عمل ہوا. اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ چیزیں وقتاً فوقتاً چلتی رہیں گی اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ان چیزوں کو عملی شکل دی جائے. جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ضرور ڈسکس کر لیا کریں. ہمارے معاشروں میں سب سے جو کمزوری ہے وہ ہم آپس میں چیزوں کو شیئر نہیں کرتے اور چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے, شرم محسوس کرتے ہیں. مرنے کا, کسی کو کفن دفن کا ہو, وہ بھی ہم گھر میں ڈسکس نہیں کرتے کہ شاید یہ بات کرنے سے کوئی گھر میں مر جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو جنریشن ایڈوانس سٹیج پہ ہوتی ہے یا جو ایلڈرز ہوتے ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آنے والی جنریشن کو جو ان کے پاس کنونشنل نالج ہے وہ اس کی سپورٹ کریں. اور باقی تو ڈیجیٹل ایج میں یہ جو قوم ہے جو ابھی 60 سے 65% جو ہماری آبادی کا حصہ ہے, یہ ہم سے بہت آگے ہے. اس کے سوچنے کا انداز ہم سے تیز ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بات ہم کسی زمانے میں کسی اور سینس میں لیتے تھے, اب ان کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. اب کوئی بھی دنیا کا نالج, کوئی بھی چیز ہو, وہ ودن سیکنڈز ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ رونق دیکھ کے, میلہ دیکھ کے, آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے جو آفیسر تشریف لائے یہاں پہ, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. ہمارے مزید سیکٹری صاحبان یہاں پہ آتے اور اس سے ہماری اور حوصلہ افزائی ہوتی, آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی. انشاءاللہ یہ پروگرام آگے چلتے رہیں گے. تو جیسے جیسے چلیں گے اس میں مختلف ٹورنامنٹ, مختلف ایونٹس آپ کریں, اس میں کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی آئے گا. ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں ڈیمانڈ کرنا, نہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں ان کی داد چاہیے. یہ ہمیں انکریج کریں, انشاءاللہ ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے رہیں گے. بہت شکریہ جمیل میر صاحب آپ کا. ابھی میں ٹیم پلا جونیئر کے جو کیپٹن ہیں میر موین, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ڈی آئی جی پی جمیل میر صاحب کے دست مبارک سے جو انہوں نے بیٹ بالز ٹیمز کے لیے دیے ہیں وہ ریسیو کریں. میر موین اگر یہاں پہ گراؤنڈ میں کہیں موجود ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میر موین. ادھر اوپر آؤ موین اس سائڈ. سر یہ بیٹ جی سر چلے ہماری یہ ٹیم جو ہے, ہماری 2 ٹیمز ہیں اس علاقے کی. ایک ٹیم پلہ 11 ہے اور ٹیم ایک شاہین 11 ہے. یہ ٹیم جونیئر ہے اور جو پلہ 11 ہے وہ سینئر ٹیم ہے. دونوں ٹیمز نے اس گراؤنڈ کے لیے بڑی محنت کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.
थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और नहीं सर, बहुत शुक्रिया जमील मीर साहब आपका भी। जमील मीर साहब अभी इस प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करेंगे और अपने आखिरी अल्फाज अदा करके बस आखिरी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इस मंसूबे के दौरान या इससे हट के अगर कोई कमी बेशी किसी के साथ हुई है, किसी छोटे के साथ बड़े के साथ, उसके लिए आप माज़रत ख्वाएँ। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे और हमें भी हौसला दे, हम सबको हौसला दे मखलूक की अच्छाई के लिए हम नई नई चीज़ें करें ताकि मखलूक जो है वो इस दुनिया के ऊपर जितना भी उसका अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा है या रहना लिखा है वो अच्छे से अच्छा हो। तो आखिर में आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वो अहबाब जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, जिनको शील्डें दी हैं या नहीं दी हैं, उनके लिए एक दफ़ा आप सब भरपूर तरीके से क्लैपिंग करें, उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा भी मुलाकात होगी ऐसे इवेंट्स में। आप सब लोगों की शिरकत का, यहाँ बैठने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो हमारे मेहमान आए हैं, ख़ास तौर पर आपका आपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ आपके आने से हमारे लोगों को, गांव के लोगों को, आप जितने भी हमारे अहबाब हैं जो हज़रात हैं, उनको बहुत हौसला मिला, उनकी हौसला अफजाई। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।